الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب سے مراد جو چیزیں ہمارے کو نہیں معلوم، وہ چیزیں جس کے بارے میں ہمارے کو کچھ بھی علم نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اس بارے میں ہم سن نہیں سکتے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے، تو بس ہم اس کو تسلیم کر لے رہے ہیں۔ تو ویسی چیز فرشتوں کا ہونا، آپ کوئی دیکھے فرشتوں کو؟ نہیں دیکھے، وہ غیب کی چیزیں، قیامت کے تعلق سے غیب ہیں، بہت ساری غیب کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، تو وہ چیز کو آمنا صدقنا، جو کا تو تسلیم کر لینا، ان کے تعلق سے فرما رہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے مرے تک نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 4 دن نماز پڑھے، 4 دن چھوڑ دیے، دل بولے تو نماز پڑھیں، دل بولے تو نہیں پڑھے، کبھی 1 مہینہ نکل گیا، کبھی 2 دن 3 دن نماز نہیں پڑھتے۔ ویسا نہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اذان ہو گئی، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اذان سنائی دو یا نہ دو، بس پہلے نماز، اس کے بعد سب کام۔ دن میں 5 وقت اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ پورے نمازیں جو ہمیشہ زندگی بھر پڑھتے ہیں، اس کو قائم کرنا بولے۔ 1-2 دفعہ پڑھنے کو پڑھنا بولے، ادا کر دینا بولے، ہاں، ہمیشہ نہیں پڑھتے رہتے، ادا ہوگی۔ ہاں، آپ دیکھیں گے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ قائم کرو بول کے کہیں بھی نہیں ہے، ادا کرو بولے نماز جنازہ، ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے، ہر ایک کی نماز جنازہ زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھی جاتی ہے، مگر یہ 5 نمازوں کو قائم کرو بولے، تمہاری زندگی کے معاملات فرض کر دیے گئے، ضروری کر دیے گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق انہیں دیا گیا ہے، جو رزق انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کس میں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مال دولت دیا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جو اولاد دی تو ان سے بھی دین کا کام لینا پڑے گا، دوست احباب لیے تو ان کے ذریعے بھی دین کا کام کرنا پڑے گا، روٹی وغیرہ دی تو جو ہے آپ جب تک آرام نہیں کر سکتے، حرام ہے وہ آرام، یا پھر کوئی پڑوس میں جو ہے بھوکا سو رہا ہے، آپ مست کھا کے آرام کر لیے تو وہ تمہارا جو ہے آرام کرنا جو ہے گناہ ہے۔ تمہارا کو دیا ہے اللہ تعالیٰ روٹی، تو پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلانا تمہارے پر فرض ہے، ضروری ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں تمہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ مسافر آیا تو مسافر کو دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں مسجد میں کوئی مسافر آیا رات گزارنے کے لیے، تو آپ جو ہے نماز پڑھ کے ایسے ہی نہیں چلے جا سکتے، اس کے کھانے پینے کا اہتمام تم پر ضروری کیا گیا ہے۔ تو وہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کو دی ہیں، جو بھی چیزیں، وہ سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ جو خرچ کرتے ہیں ان کے تعلق سے بتائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی وہ چیزیں جو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حضور پر نازل ہوئے نا، ان سب پر جو بھی چیزیں حضور پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کا توں، بغیر توڑے مڑولے، سمجھ آ رہا، حضور پر جو بھی وحی آئی، جو بھی چیزیں حضور بتلائے ہیں، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور کی حدیث، قرآن، یہ 2 بھی حضور پہ ہی نازل ہوئی نا، تو اس پر جو کا تو ایمان لاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم یہ حدیث۔ بعض لوگ کرتے ہیں بھائی بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ کی حدیثیں مانتے، باقی کے کوئی حدیث نہیں مانتے کہتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کی جتنی حدیثیں ہیں سب پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر ایک حدیث یا اس کا ایک مفہوم کا ٹکڑا بھی اگر جو ہے تم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو سیدھا سیدھا کافر ہو جائیں گے۔ قرآن شریف کی پوری آیتوں پر ایمان لانا پڑے گا، ایک بھی ٹکڑا پہ اگر میں ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں کرتا بولے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ایمان نکل جائے گا آپ کا۔ تو یہی فرما رہے، وہ جو ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا،
وما انزل من قبلک، جو حضور سے پہلے بھی نازل ہوا، ہاں انبیاء پہ جو ہے جو صحیفے نازل ہوئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اور جو انبیاء پہلے کی قوموں کے تعلق سے جو بتلایا گیا ہے، ان کے اوپر جو انعامات نازل کیے گئے ہیں، ان کے اوپر جو عذابات نازل کیے گئے ہیں، وہ حضور سے پہلے جتنی چیزیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر بھی تصدیق کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ہاں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آخرت کے دن پر ایمان اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت لوگ، بہت مذہب والے کیا کرتے ہیں، بھائی جلا کے ہوا میں اڑا دیے یا پانی میں بہا دیے، اس کا ختم ہو گیا مسئلہ، اب اس کو پھر نہیں جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہی ایمان رکھتے ہیں۔ ارے جو اللہ تم جب نہیں تھے جب پیدا کرا، تم رہ خود پھر نہیں پیدا کر سکتا اللہ تمہارے؟ تو جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی نام و نشان نہیں تھی، جب اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تو تم ہو، تمہارا وجود ہے، تو اب تمہیں نہیں پیدا کر سکتا پھر سے اللہ تعالیٰ۔ تو بعض مذہبوں کا ماننا ہے کہ جو ہے پھر جو ہے آخرت کا کوئی وہ لوگ معاملات نہیں رکھتے، جو بھی ہو گیا جلا دو، ختم کر دو، اس کو پھر نہیں اٹھایا جائے گا، اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بعض مذہب والے مانتے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ دنیا آخرت میں کامیاب ہے، وہی لوگ کامیاب ہے جو اعمال اوپر بتلائے گئے ہیں اس پر جو عمل کرتا ہے، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیابی اور فلاح پر ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی طرف سے وہی لوگ کامیاب ہے اور ان کو ہی دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، جو چیزیں قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ بتایا ہے اس پر جو کا تو عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔